جی دوستو، وہی ہوا جس کا ہم توقع رکھ رہے تھے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ بھی کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب صدر ٹرمپ نے خود ہی بتایا میڈیا کو کہ انہوں نے گزشتہ بدھ کو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنہ ہے ان کو خط لکھا ہے، اور اس بات میں انٹرسٹ شو کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کو دوبارہ جو ہے ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس سے بات چیت کرنی چاہیے۔ گو کہ جب تک ہمیں خط کی ڈیٹیلز نہ پتہ چلیں کہ کیا لینگویج وہاں استعمال کی گئی ہے، کیا کہا گیا ہے، تو اس وقت چیزوں کو ذرا ڈیسائفر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو غیر متوقع نہیں تھی، اور اس کا جواب میں جو انیشل جواب آیا ہے وہ تو یہی ہے ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے کہ ہم کسی بلی کے ساتھ جو ہیں نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن آیا تھا GCPOA، تو 2018 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے 2017 میں، تو انہی کے زمانے میں 2018 میں اس سے وڈرا کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے کافی پریشانی رہی۔ اب یہ ہے کہ اس وقت اگر یورینیم کو انرچ کرنے کی جو کیپیسٹی تھی ایران کے پاس وہ 20% کے قریب تھی، تو اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، کچھ تھنک ٹینکس جو کام کر رہے ہیں اور انٹیلیجنس رپورٹس بھی یہ بتا رہی ہیں، اور یہ نے بھی شاید یہ کہیں کہا ہے کہ اب جو ہے کیپیسٹی جو ہے کیپیبلٹی جو ایران کی ہے وہ 60% تک انہوں نے انرچ کر لیا یورینیم کو۔ تو ویپنز گریڈ جو یورینیم ہوتا ہے وہ 90% انرچڈ ہوتا ہے یورینیم۔ تو ایران تیزی کے ساتھ اس طرف جا تو رہا ہے، اور یہی خطرہ لاحق ہے امریکہ کو بھی، اسرائیل کو بھی، بلکہ اور بھی گلف کنٹریز کو۔ تو اب آیا یہ نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں، کیا اس میں انکلوڈ کیا ہوگا؟ کیونکہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب وڈرا کیا تھا اس ٹریٹی سے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ کمپریہنسو نہیں ہے، ان دا سینس کہ اس میں ایران کا میزائل پروگرام شامل نہیں ہے، اور اس وقت چونکہ ایران کا بڑا انفلوئنس تھا ویسٹ ایشیا میں، پراکسیز تھیں، تو ان کا وہاں پہ اس ایگریمنٹ میں ذکر نہیں ہے، تو یہ ان افیکٹو ہے۔ اور اس میں ایک سن سیٹ کلاز بھی ہے 10 سال کے بعد، 10 سال کے پیریڈ کی، تو یہ ہمیں تو ایک پرماننٹ چیز چاہیے اور کمپریہنسو چیز چاہیے۔ تو اب ایران کا میرا نہیں خیال کہ وہ جو شرائط جن باتوں کا ذکر صدر ٹرمپ نے 2018 میں کیا تھا تو اب ایران مان لے گا۔ ایران کبھی بھی اپنا میزائل پروگرام اس ایگریمنٹ میں، نیوکلیر ایگریمنٹ میں شامل نہیں کرے گا، نہ ہی وہ اس بات پہ ایگری کرے گا۔ وہ کہ اس وقت ایران کی جو ہے حالات وہ نہیں ہیں، حزب اللہ کی بھی وہ طاقت نہیں رہی، حماس کی وہ طاقت نہیں رہی، سیریا کا بھی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں، اس طرح لیبیا وغیرہ میں بھی۔ تو ایران اپنے بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ یہ امریکہ سینکشن ساری ہٹا دے گا تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا، اور اگر اس کو صرف ایران کے نیوکلیر پروگرام تک لمیٹڈ رکھتے ہیں تو پھر بھی بات چیت تو آگے ہو سکتی ہے، لیکن یورپینز کو کس طرح شامل کریں گے؟ ممکن ہے کہ اس میں تھوڑا سا رشیا نے اپنا رول پلے کیا ہو، اور امریکہ صدر ٹرمپ کو یہ کہا ہو کہ آپ ایران کے ساتھ بھی بات چیت کریں، کیونکہ اس وقت ایران اور روس کے تعلقات بڑے زبردست چل رہے ہیں، چین، روس اور ایران۔ تو ممکن ہے کہ صدر پیوٹن نے بھی کچھ تجویز کیا ہو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ اس طرف بھی جائیے، اور ان کے کہنے پہ بھی یہ ہوا ہو۔ لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ مذاکرات کیا اسی پیٹرن سے ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے رہے، جس میں جرمنی، UK، فرانس بھی شامل تھے، یورپین یونین بھی، رشیا، چائنا اور امریکہ، یا پھر امریکہ صرف ایران سے ہی براہ راست مذاکرات کرے گا؟ آیا اس ڈیل کو دوبارہ واپس لایا جائے گا جو 2015 میں سائن کی گئی تھی، یا پھر کوئی نیا ایگریمنٹ سامنے آتا ہے جس میں جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہوگا ایران اور US سے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ایران اس طرف نہیں جائے گا۔ ایران کی کوشش یہی ہوگی کہ چائنا اور روس بھی اس میں انگیجڈ ہوں، انوالوڈ ہوں،
اور یورپین بھی کسی حد تک، یو کے، جرمنی اور فرانس بھی، کیونکہ اب تو جو حالات رہے ہیں یورپ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان چل رہے ہیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. یورپ بھی اس وقت بہت ہی تپا ہوا ہے. اور اس سے جب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی ایکچولی ایک راؤنڈ ہو چکا ہے ایران اور یہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے درمیان ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ. تو میرا خیال یہی ہے کہ ایران اسی بات پہ انسسٹ کرے گا کہ اسی جو ڈیل ہے اسی کو آپ ریوائیو کریں اور امریکہ دوبارہ اس میں شامل ہو جائے، وہیں سے ہی ہم بات چیت شروع کریں rather than کہ ہم ایک اور نیا کوئی ایشو چھیڑیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ صدر ٹرمپ آیا اس تجویز پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے. وہ 2015 میں شامل ہو جاتے ہیں. جس طرح پہلے بھی اگر آپ دیکھیے گو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے موقع تھا کہ وہ دوبارہ اس میں شامل ہو جاتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور اسرائیل کی وجہ سے نہیں کیا کیونکہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور وہ تو یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کسی طور ایران کے جو نیوکلیئر سائٹس ہیں اس پہ حملہ کرے یا کم از کم اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہو جائے تاکہ وہ ایران کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کرے. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے اب، اور اگر یہ ہوا تو اس میں بہت سے اس کی سیریس ریپرکشنز اسرائیل کے لیے بھی ہوں گے، پورے خطے میں ہوں گے. تو اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ چائنا نے ریپروشما بھی کیا جنوری 2023 میں، تو اس وقت سے بعد سے حالات اچھے ہیں. اور چونکہ اب ایران کا انفلوئنس اس طرح نہیں رہا مڈل ایسٹ میں جو پہلے تھا، کم ہو گیا ہے، اور وہ ریوائیو بھی ہو سکتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن اس وقت جو ایک حالات ہیں وہ قدرے بہتر ہیں ایران اور عرب دنیا کے درمیان. تو امید کی جا سکتی ہے تھوڑا سا پش اگر رشیا کی جانب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملے، یوکرین کے کچھ معاملات آگے بڑھیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایران کی جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس پہ بھی کوئی بات چیت آگے ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ ایران چاہے گا کہ rather than discussing this bilaterally with America, with US، ان کا خیال، وہ میرے خیال میں ان کا رسپانس ہی ہونا چاہیے کہ وہی جو فریم ورک تھا اسی کے تحت یا تو نئی ڈیل ہو، لیکن فرسٹ ان کا ہوگا کہ 2015 کی جو ڈیل ہے اسی کی طرف اب واپس آئیے اور امریکہ ری جوائن کرے اس ڈیل کو، اور پھر ساتھ ساتھ جو اکنامک سینکشنز ہیں ان کو لفٹ کیا جائے. یہ ایک فنڈامنٹل چیز ہوگی جو بڑی اہم ہوگی ایران کے لیے، کیونکہ ایران کی اس وقت اکانومی جو ہے کافی اچھے حالات نہیں ہیں اس کے، اور ان کو حالانکہ یہ بائیلیٹرل ساری سینکشنز ہیں لیکن بہرحال ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. تو دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں آنے والے مہینوں میں.